کرتا ہوں اور اس آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری عبد المعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی مقدس آیات کے ذریعے سے اس پروگرام کا افتتاح کریں، اس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ حاضرین، تلاوت کے بعد میں بلا کسی تمہید کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور ابتداءً میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس آن لائن اور آف لائن دونوں موڈ میں برگزار کی جا رہی ہے، منعقد کی جا رہی ہے، اور ہماری دستبردار گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو آن لائن موجود ہیں کہ اسپیکر کے علاوہ باقی سارے مائکروفون آف رکھیں، میوٹ موڈ میں رکھیں، اور جب ان کو تاکہ لوگوں کو آواز صاف آتی رہے، اور جس ریسپیکٹڈ اسپیکر کی باری آئے یا ان سے درخواست کی جائے تو پھر وہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں۔ اس کانفرنس کے دائی پروفیسر علی محمد نقوی صاحب ہیں۔ دس کانفرنس از کالڈ بائی پروفیسر علی محمد نقوی صاحب اینڈ آرگنائزڈ بائی MU College and Aligarh Interfaith Center in collaboration with Vilayat Foundation, New Delhi. As you know that this conference is on the topic of the need for interfaith and intrafaith unity and harmony, and the purpose is to pay homage to a great reformer, educationist, philanthropist and religious leader, Maulana Dr. Sayyid Qalb Sadiq Sahab, Tabasara. مولانا قلب صادق صاحب کی شخصیت اور ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں اور تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صحیح معنی میں قوم کے لیے وقف کی، قوم و ملت کے لیے اپنی پوری زندگی اتحاد امت، انسانیت کا پیغام پھیلانے اور قوم و ملت میں تعلیم کی جوت جگانے میں صرف کی، جس کے آثار چاروں طرف نظر آتے ہیں، اور جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہ بھی ان کے بابرکت آثار میں سے ایک اثر ہے کہ انہوں نے زندگی بھر جس طرح کی جد و جہد کی اور قوم کو جہالت کے غار سے نکالنے کی کوشش کی۔ قلب صادق صاحب کے بارے میں زیادہ
بولنا میں سمجھتا ہوں ضیاء وقت ہے، اس لیے کہ ہر انسان ان کی عظمت سے واقف ہے، اور اس کا اظہار اس وقت بھی دیکھنے کو ملا جب ان کا جنازہ اٹھا تو اہل تشیع کے بعد برادران اہل سنت نے بھی ان کی اسی عزت و احترام کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، جو کہ ایک بہت بڑی مثال ہے فرقوں کے درمیان یونٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مثال جس طرح سے کثرت کے ساتھ ان کی یاد میں تعزیتی جلسے، وہ اس بات کی جو مثال ہے کہ ان کی شخصیت مذہب و ملت کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کے عالم انسانیت کے لیے ایک سرمایہ بن گئی تھی، اور ان کے جو آئیڈیلز ہیں، ان کا دکھایا ہوا راستہ ہے، وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہوئے اپنے استاد محترم، گریٹ اسکالر، مدینۃ العلوم MU کالج کے فاؤنڈر سیکریٹری، سر سید اکیڈمی کے ڈائریکٹر پروفیسر علی محمد نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ویلکم ایڈریس پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی میں فیکلٹی آف تھیولوجی کے ڈین شپ کے درمیان میرے دو بہت ہی محترم ساتھی یہاں تشریف فرمائے، پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب، مفتی زاہد علی خان صاحب، اور پھر دارا شکوہ سینٹر اور سر سید اکیڈمی کی ڈائریکٹرشپ، اور اس سے قبل ایران میں 20 بڑی کانفرنسز سیمینار کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن جب بھی مہمانوں کا استقبال کیا، اس جملے سے آغاز کیا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، مگر آج غم کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور اس غم کے سائے میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ لیکن خوشی اس کی ہے کہ اس بڑے غم کے موقع پر وہ دو ایسے مقاصد کو یاد کیا جا رہا ہے جن سے انسانیت کے بقا وابستہ ہے، یعنی انٹرفیتھ یونٹی اور انٹرافیتھ یونٹی۔ ان تینوں مناسبتوں سے ہماری دعوت پر چوٹی کی شخصیات جمع ہو گئی ہیں۔ یہ سب ہندوستانی کے نہیں، دنیا کے جانے مانے فیتھ لیڈر اور روحانی رہنما ہیں۔ ان میں گرودیو سری سری روی شنکر جی، جن کی تحریک دنیا کے بہت سے ملکوں میں پھیل گئی ہے اور اہم گلوبل مسائل میں ان کا رول رہتا ہے۔ مورارجی باپو جی ہمارے ملک کے نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی محبوبیت رکھتے ہیں۔ حضرت طاہر القادری ہم سے جڑنے والے تھے، لیکن کینیڈا میں تشریف فرمائے، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ان کا آڈیو میسج یہاں ہمارے پاس آیا ہے، جس میں انہوں نے قلب ساجد صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عالمگیر روحانی رہنما سوامی شانتاتمنن جی راما کرشنن جیسی بڑی تحریک کے سربراہوں میں سے ہیں۔ لوکیش منی جی جو جین مت کا محبت اور اہنسا کا پیغام پورے ملک اور دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ سید سلمان چشتی صاحب جو عالمی کانفرنسز میں صوفی خواجہ غریب نواز کا پیغام پہنچاتے ہیں، سب ہمارے درمیان ہوں گے۔ ہمارے بہت ممتاز علماء اور ملی شخصیات بھی شرکت کر رہی ہیں۔ ان کی شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور وحدت امت و وحدت اسلامی کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا۔ یہ تمام وہ شخصیتیں ہیں جن میں کسی ایک کی شرکت بھی اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے درمیان اٹھنے والی عظیم شخصیت کی ہر قوم و ملت کے رہبروں میں ہر دل عزیزی اور احترام کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ میں ایران کے ممتاز عالم دین اور روحانی رہنما
حضرت آیت اللہ مہدی مہدوی پور اور ولایت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ آپ ہمارے گراں قدر مہمان بھی اور میزبان بھی ہیں۔ یہ کانفرنس ہمارے MU کالج مدینۃ العلوم علی گڑھ انٹرفیس سینٹر نے ولایت فاؤنڈیشن دہلی کے تعاون سے برگزار کی ہے، جو آپ کی سرپرستی میں قائم ہے۔ میں اپنی یونیورسٹی کے اساتذہ کا، اپنے پرو وائس چانسلر کا، اپنے ٹریجر کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری سے اس یونیورسٹی، اس شہر میں جو ہندوستان کا آکسفورڈ اور کیمبرج کہا جانا چاہیے، جس کی پہچان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے، اس کی علامت آپ کی تشریف آوری ہے۔ میں تمام سامعین کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، نیز اپنے میڈیا پارٹنرز خصوصاً ون ٹی وی کا استقبال کرنا میرا فرض ہے۔ ون ٹی وی نے اپنا بڑا مقام بنا لیا ہے اور یہ پروگرام ون ٹی وی سے نشر ہوگا۔ ہمارے درمیان قائد ملت کلب جواز صاحب کے علاوہ مرحوم کلب صادق صاحب کے صاحبزادے کلب سبطین نوری صاحب اور داماد نجم الحسن صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم اپنی اور آپ سب کی طرف سے ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں بلکہ تاریخ میں اکثریت ان کی ہے جو شخص ہوتے ہیں، شخصیت نہیں کہے جا سکتے۔ بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے بہت تعبیر رائج ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخصیت نہیں، ایک ادارہ تھے۔ لیکن تاریخ میں کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے کہنا چاہیے کہ وہ شخصیت نہیں، وہ ایک ادارہ بھی نہیں، وہ ایک تحریک تھے۔ کلب صادق صاحب کا شمار انہی میں سے ہے۔ ہم کو فخر ہے کہ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر سر سید احمد خان کو بھی ان میں سے سمجھتے ہیں، جو بہت بڑی مثال اس کی ہے کہ ایک فرد کس طرح ایک موومنٹ، ایک تحریک ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں کلب صادق صاحب وہ تھے جن کی شخصیت میں اس دور کا سر سید کہا جا سکتا ہے۔ ان میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ریشنلزم اور سائنٹیفک اسپرٹ۔ مولانا سر سید کا ہمارے دور میں مولانا کلب صادق صاحب کا پیغام قوم و ملت میں ریشنلزم اور سائنٹیفک اسپرٹ پیدا کرنا تھا۔ دوسرا جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ ایجوکیشنل موومنٹ ہے۔ کلب صادق صاحب کا مشن، سر سید کا مشن، دونوں کا پوری زندگی وقف کر دی تعلیم، علم اور ایجوکیشن کے پھیلانے میں۔ ان کے ذریعے توحید المسلمین ٹرسٹ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ فراہم کی، لکھنؤ میں یونٹی اسکول بنایا، ایرا میڈیکل کالج میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور علی گڑھ میں وہ اس مدینۃ العلوم اور اس MU کالج کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی تھے۔ تیسرا جو مماثلت پائی جاتی ہے دونوں میں وہ لبرل آؤٹ لک اور اسپرچویلٹی ہے۔ آج جس دور میں اسلام کو وائلنس اور تشدد کا مذہب بتایا جاتا ہے، اس وقت کلب صادق صاحب نے ہمیشہ مذہب کی محبت اور انسانیت کے پیغام پر زور دیا۔ چوتھا بڑا مشن کلب صادق صاحب کا انٹرفیتھ یونٹی تھا، جس کے بارے میں آج چوٹی کے انٹرفیتھ لیڈرز یہاں گفتگو کریں گے۔ اور پانچواں مشن وحدت اتحاد امت اور انٹرفیتھ یونٹی تھا، جس کے بارے میں خصوصاً ہمارے مسلم یونیورسٹی کے دانشور روشنی ڈالیں گے۔ آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ اسی کے اوپر گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ فرد تو مر سکتے ہیں، ادارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن تحریک نہیں ختم ہوتی۔ خصوصاً تعلیم کی تحریک جب تک رہے گی، اس وقت تک جس وقت تک
इंटरफेथ की तहरीक रहेगी, कल्बे सादिक साहब को याद किया जाता रहेगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Hazrat, as you all know that this conference is being organized both online and offline mode. So, it is our great privilege that a world-renowned personality, His Holiness Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji, is presenting the inaugural address. And as you know that he is the founder of Art of Living, Padma Bhushan, and one of the top religious leaders of India, who has following and branches of his movement throughout the world. His Holiness Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji. Namaskar and greetings to one and all on this occasion of Interfaith Dialogue. I am happy to inaugurate this conference on Interfaith Dialogue organized by our very dear Professor Ali Muhammad Naqvi Ji, Sir Syed Academy of Aligarh Muslim University. There are also all the professors and directors of the university and the guest speakers, international guest speakers, Honorable Ali Akbar Vilayati, Iran's Ayatollah Khomeini's advisor, and Hazrat Tahir ul Khadir, a scholar from Pakistan, and all the revered saints of various traditions who are participating in today's conference in the memory of Hazrat Dr. Kalbe Siddiq Ji, who stood for interfaith dialogue. I remember an incident when Dr. Kalbe Siddiq came to our Bangalore center and he shared how he had for the first time went to Benares to visit a temple, and how he read the shlokas and he translated Gita in Persian, in Urdu and in Arabic. India for millenniums have stood up to this ideal that the world is one family, Vasudhaiva Kutumbakam. We are all part of one global family. The creator of this world loves diversity. So we need to celebrate diversity. You know, often people say we should tolerate other religion. I would say instead of tolerating, we should honor each other's faith. Because tolerate word which is coined in the West, which is almost, I would say it's a little bit negative in the sense you tolerate what you don't like, which you dislike, then you try to tolerate them. We must move from tolerance to appreciating, honoring all other faiths on this planet, because all different faiths lead to one universal spirit, one divinity, one God. And this one divinity manifests in many ways, in many forms and names. You know, when I visited Pakistan, in the Lahore University, a youth stood up and asked me, आपके देश में बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, हम तो एक ईश्वर को मानते हैं, आप बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं। हमने उनको कहा, भाई हम भी एक ही ईश्वर को मानते मगर अलग अलग रूप में, नाम में मानते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, one divinity, but he is adorned in by many names. Like in Islam, there are 99 names for Allah. When I visited the Grand Mosque in Abu Dhabi, they showed me they have 99 names and one vacant place. They said there could be one more name which nobody knows. So the divine has many names, and in India they also gave many forms. He said in all the forms there is one formless divinity that is there. So this essence of appreciating each other's culture, philosophy, tradition should be the language of this era. You know, we have had a lot of arguments, fights, misunderstanding in the past,
We should keep them all aside and move towards a happy, prosperous, more spiritual, more righteous society. For that, interfaith dialogue forms the basis. We honor each other's culture, each other's tradition, and this is what Hazrat Dr. Kalbe Siddique ji had always stood for. He had such a peaceful presence. हिंदी में हम कहते हैं सब सयानों का एक मत है, जो नूर से जुड़ जाता है उन सब का मत एक ही होता है, क्योंकि नूर एक ही है। तो कल्बे सिद्दीक साहब, उनकी रहन सहन में, उनके व्यवहार में उनकी एक मधुरता रही। वो माधुर्य तभी हो सकता है जब हम सबको अपनाते हैं, सबको सम्मान करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं मन में, कोई पराया नहीं। ये प्रेम का मंत्र है और सभी मजहब हमको प्रेम की ओर प्रेरित करता है। आप बताइए कोई ऐसा धर्म जिसमें प्रेम नहीं हो, ऐसा कोई संप्रदाय जो प्रेम और शांति को बढ़ावा नहीं देता हो? असंभव है, क्योंकि सभी धर्मों का, मत मतांतरों का एक ही मकसद होता है, वो मानव जाति को ऊपर उठाना है, मानव जाति को आनंद प्रदान करना है, सुख संपत्ति प्रदान करना है। यही एक मकसद होता है। धार्मिक होने का यही है, हमें उस नूर से जुड़ जाएं। हम इस दिशा में जगह जगह हमको आज लोगों को पास लाने का, सबको एक डोरी में बांधने का काम करना पड़ेगा। ये जो हमारे जो कपड़े हैं, इसमें जो छेद बन गई है जगह जगह पर, अविश्वास बन गया, इसको फिर से सिल के एक करना पड़ेगा हमें। और इस दिशा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज जो कदम उठाया, और ये पहले से भी करते आ रहे हैं, दारा शिको सेंटर से कई बार हमारे नकवी साहब ने इस तरह के आयोजनों को करते आए हैं, प्रोत्साहन देते आए हैं। ये और करें। हमारे देश के, दुनिया के कोने कोने में हमें लोगों को ये बताना जरूरी है कि हम सब एक हैं। हमारी बंदगी अलग हो सकती है, हमारे पूजा की तरीके अलग हो सकते हैं, मगर हमारे भीतर एक माधुर्य है, प्रेम है एक दूसरे के प्रति। क्यों? हम ईश्वर को अपना मानते हैं, इसलिए ईश्वर के बंदे कभी किसी को हिंसा नहीं कर सकते। हमने कई बार कल्बे साहब से सुना है, कुरान में ये लिखा है कि यदि एक इंसान को भी दुख पहुंचे, वो पूरे इंसानियत को दुख पहुंचने जैसा है। ये कुरान में है, एक इंसान को तुम आघात पहुंचाओगे, वो पूरे मनुष्य जाति को आघात पहुंचाने जैसे हो जाएगा। ऐसे यहां आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपश्यति, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जो अपने आप को सभी जीव जंतु में देखता है वही ईश्वर का बंदा है, वही ईश्वर के अपने हो सकते हैं। हमें अभी क्या करना है, ये दूसरों के प्रति जो भय है, ये भय दूर करना है। वो इंटरफेथ डायलॉग से ही वो भय दूर हो जाएगा। एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेने से ही ये विषमता मिटेगी, लोग पास में आएंगे। वी नीड टू पुट एन एंड टू दिस डिस्टेंस, बिकॉज द डिस्टेंस कॉजेस फियर। So we need to bring people close together. That interfaith dialogues, interfaith programs and celebrations must happen everywhere. In every part of the world we must bring people together. See, we have had enough of conflict. दुनिया में बहुत दहशतगिरी हो चुकी है, अभी हमको जागना पड़ेगा। जाग के हम लोगों को पास लाने की एक प्रयत्न को हम जारी रखे रहेंगे। इस कार्यक्रम में देश के, दुनिया के जाने माने विद्वान और संत जन आए हुए हैं, वे सब भाग लेने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का संयोजक प्रोफेसर आली मोहम्मद नकवी जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आप ऐसे कार्यक्रम और आयोजित करते जाइएगा। देश और दुनिया में
اس کی بہت آوشکتا ہے. بھارت سے یہ شانتی کا سندیش ہمیں دنیا کے کونے کونے میں لے جانا پڑے گا. Prophet Muhammad has said that I get the cool breeze from the east, from India. I think it is our responsibility to bring that cool breeze to the world. India can be that instrument which brings peace to the world. I invite youth from this university to become builders of peace, become an example of what humanity should be doing, what youth should be doing. Instead of dividing people, creating anger, frustration and violence in society, our youth can teach people to be peaceful, to be calm, to be more creative, and to make life a celebration. So let us all do this. From this conference, let the youth of this country and elsewhere in the world come together and keep aside all their personal differences and differences with gender, religion, race, culture. Come together as human beings and contribute in peace building efforts in the world. I know there are many forces which find it easy to keep people divided, divide and rule. That is their policy. But people of faith always envision a peaceful world, happy world, prosperous world. And that's exactly what Hazrat Dr. Kalbe Sadiq ji also envisioned. Peace building effort. When I went to Iraq and Karbala and Najaf and these places, when I came back, Kalbe Sadiq Sahab, he visited me in Bangalore ashram and asked me how things are happening. In the war time when our volunteers were working in Iraq, they were giving medicines, treating thousands of people there. And then we had the refugee camps where we were catering to people. And Kalbe Sadiq Sahab was very interested to find out in what way everyone can come together and help. And this is the nature of every good human being. Though you are somewhere else, your heart beats for people who are thousands of miles away. They are suffering. You cannot say that it's none of my business. Your heart beats for them too, because you are part of everybody. You are anybody anywhere in the world is suffering that affects a saintly person, a wise person, and a good person. And interfaith dialogues will connect us with people around the globe. You know, a violence-free society, a disease-free body, confusion-free mind, an inhibition-free intellect, trauma-free memory, and sorrow-free soul is the birthright of every human being. And the purpose of all religion is to bring this happiness, this comfort to humankind. Let's not forget the goal. This being the goal, let us work towards it unitedly. We belong to each other, isn't it? We are all one. So with these few words, I once again congratulate the organizer and my pranams and good wishes to all the reverend speakers, saints and the participants. Thank you. Namaskar. श्री श्री रविशंकर जी ने जो बातें अभी हमको बताई कल्ब सादिक साहब के ताल्लुक से, तो जाहिर है कि यहाँ के बैठे हुए हाजरीन में से हर इंसान जानता है कि मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब अपनी ज़ात में एक फ़र्द नहीं बल्कि इदारा थे, और इदारे से बड़ी शख्सियत ये कि वो एक इदारा साज शख्सियत थे जिन्होंने अपनी ज़ात से बहुत से इदारे बनाए। और उन्होंने एक दफ़ा ये फरमाया भी था कि मैंने बहुत गौर व खौस के बाद ये डिसाइड किया कि अफराद नहीं बल्कि कौम के लिए और मिल्लत के लिए इदारे बनाए जाने चाहिए, क्योंकि इदारे फिर बाद में अफराद बनाते हैं। डॉक्टर साहब की इन्हीं बातों को याद करते हुए मैं यहाँ मौजूद प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी कि वो तशरीफ़ लाएँ और कल्ब सादिक साहब के ताल्लुक़ से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. صدر جلسہ مہدوی پور صاحب اور نقوی صاحب اور دیگر اسٹیج پر اور جو سامنے دانشور اور علماء بیٹھے ہیں اور جو نیٹ پر ملک کی معتبر شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اپنا عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور بہت مختصراً میں چند اپنی یادداشت آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، پہلے میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے انسانوں سے اور جسم سے نہیں خطاب کرتا. عجیب بات ہے اس آیت میں، بہت نقطے کی بات ہے کہ جسم سے خطاب نہیں کرتا، وہ روح سے خطاب کرتا ہے. کہتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک. آپ جانتے ہیں جسم دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح علیین میں نیکوں کی پہنچ جاتی ہے. ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، اس طرح چل کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی ہوں. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنت میں. یہ کب ہوتا ہے؟ مولانا روم نے ایک بات کہی بہت دلچسپ کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور دنیا والے تمہاری آمد پہ ہنس رہے تھے، لیکن دیکھنا جب دنیا سے جانا تو اس طرح جانا کہ دنیا والے رو رہے ہو اور تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. نشان مرد مومن بات گویم